یہ تین علامات صرف عورت میں ظاہر ہو تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام اسرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو یا کسی جگہ رخ قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا تو اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور بڑا گندا بال شخص آیا، وہ اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کی سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے زبان لڑکھڑاتی ہوئی اور کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی بات ضرورت پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس حالت کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جا لکڑی کی طرح زمین پر پڑا۔ وہاب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھی۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ کو اس سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر لے کے کہیں دور چلا جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو ہندا کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور صرف عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور بعض بزرگان بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ ہر بھی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے سکتا۔
تو جان لی کہ موت واقع ہونے لگی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اس کی موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جد الانبیاء ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑے قسم کے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کی مصر کی شہزادی نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ انہیں پتہ تک نہیں چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فکر میں اس طرح مگن ہو گئی۔ ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھی کہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں یا پھر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات فرماتے۔ یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کرتے کہ فلاں شخص کی روح نکالنے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھے سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے باخبر کر دوں گا۔ دونوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گزرتے گئے۔ چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ کسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا، کدھر آنا ہوا؟ کیا آپ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا، نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا، وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس برے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے کی؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچی کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں صرف روح قبض کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، آج اس برے کی باری ہے۔
آج اس کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جاؤ۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، کسی کی روح نکال کر لے جائے، تو اس محلے کے باقی والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست، ہمسایہ اور رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا ہے، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے بھی جانے والے ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جان اور ضائع نہ کریں، برباد مت کرو۔ برف کی طرح یہ زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص کسی سے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والو، میری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسے مجھ سے خرید لو۔ میرا مال اس طرح برف کی صورت میں قطرہ قطرہ پگھلتا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پانی بنتی چلی جا رہی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھ سے یہ برف خرید لو، کیونکہ اگر میں یہ برف ایسی ہی پگھلتی رہی تو میرا نقصان ہو جائے گا اور مجھے خسارہ ہوگا۔ کسی سننے والے سمجھدار انسان نے اس کے قریب جا کر اسے کہا کہ اے بھائی، جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری کہانی ہے۔ برف والے شخص نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جناب، تیری برف پگھلتی جا رہی ہے جبکہ میری قیمتی زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ جس طرح قطرہ قطرہ کر کے تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، اسی طرح لمحہ لمحہ کر کے میری زندگی بھی پگھلتی جا رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف پگھلنے سے پہلے بیچ لے گا تو بدلے میں کچھ نہ کچھ پا لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان نہ ہوگا تو فائدہ بھی رہے گا، بلکہ اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر میں اپنی زندگی کی برف پگھلنے سے پہلے کچھ اعمال نہ کروں تو مجھے بھی قیامت کے دن خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی جب 3 نشانیاں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب جسم میں سے طاقت اور توانائی بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی جب کمر ٹیڑھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا وقت آئے اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔